Assalamu alaikum dear students. This is the class for 7th. Our subject is English and topic is 3 questions. And this is the 8th consecutive lecture for this very lesson, the 3 questions. Today we will work out with the textual questions of this lesson. So far we have completed the whole lesson. And today we will work out the questions of this very lesson. First question number 1 is at page number 79. First question is, what are the 3 questions in the story? In the question it is asked that what are the 3 questions which rose in the mind of the king, کہ بادشاہ کے ذہن میں کون سے 3 سوال آئے. اس کا آنسر ہے 3 questions in the story are, یعنی وہ 3 سوالات جو بادشاہ کے ذہن میں آئے کہ اگر وہ ان سوالوں کے جواب جانتا ہے تو ایک کامیاب بادشاہ وہ بنے گا. تو وہ 3 کوشچن کیا تھے؟ واٹ دا رائٹ ٹائم ٹو بگن سم تھنگ، کوئی کام کرنے کے لیے صحیح وقت کون سا ہے. وچ پیپل شوڈ ہی دا کنگ لسن ٹو، اسے کن لوگوں کی بات ماننی چاہیے، کن سے مشورہ کرنا چاہے. واٹ از دا موسٹ امپارٹنٹ ٹاسک فار کنگ ٹو ڈو، بادشاہ کے لیے سب سے زیادہ کام کون سا ضروری ہے، یعنی کون سا کام اس کے لیے اہم ہے. تو یہ 3 سوال اس کے ذہن میں آئے، بادشاہ کے ذہن میں آئے. اس کے بعد کوشچن نمبر 2 ہے، What did the king want to seek? Why did the king want to seek the answers to these questions? یعنی بادشاہ ان 3 سوالوں کے جوابات کیوں چاہتا تھا، وہ کیوں ان سوالوں کے جوابات جاننا چاہتا تھا. The king wanted the answers، بادشاہ جوابات اس لیے چاہتا تھا because he thought that he would never fail if he knew the answers of these 3 questions. کیونکہ وہ سوچتا تھا، بادشاہ سوچتا تھا اگر اس کو ان 3 سوالوں کے حل ملتا ہے، یعنی ان 3 باتوں کا حل اگر اسے ملتا ہے، ان 3 سوالوں کے جواب اگر اسے ملتے ہیں تو وہ زندگی میں کبھی بھی فیل نہیں ہوگا. اس کا کام ایک دم پرفیکٹ ہوگا، کبھی فیل نہیں ہوگا اور صحیح ہوگا. اگر وہ ان 3 سوالوں کے واٹ از دا رائٹ ٹائم ٹو ڈو سم تھنگ، کوئی کام کرنے کے لیے صحیح وقت کون سا ہے، وچ پیپل شوڈ ہی لسن ٹو، اسے کن لوگوں کی بات ماننی چاہے، یعنی کن کے ساتھ کاؤنسلنگ کرنی چاہے، کن پہ اعتبار کرنا چاہے. یا تیسرا سوال تھا واٹ از دا موسٹ امپارٹنٹ ٹاسک فار کنگ ٹو ڈو، اسے سب سے مطلب کس کام کو اسے ترجیح دینی چاہیے. یعنی اس بہت سارے کام ہوتے، کس کام کو پہلے پھر بعد میں کرنا چاہیے، یعنی کس کام کی طرف اسے زیادہ دھیان دینا چاہیے، کس کام کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے. یہ 3 سوالوں کے جواب اگر بادشاہ جانتا ہے، وہ سمجھتا تھا کہ وہ زندگی میں کبھی بھی فیل نہیں ہوگا، وہ اچھے سے حکومت چلا سکتا ہے. پھر کوشچن نمبر 3 ہے، وائی واز دا کنگ ایڈوائزڈ ٹو گو ٹو دا میجیشنز، بادشاہ کو آدھے لوگوں نے اس کو مشورہ دیا تھا کہ آپ میجیشنز کے پاس چلے جاؤ، ان سے مشورہ لو. ایسا کیوں؟ ایز دا میجیشنز کوڈ لک ان ٹو دا فیوچر، میجیشن مستقبل بتاتے، یعنی آنے والے دور میں، آنے والے وقت میں، آنے والے زندگی میں کس کا کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، کون سے واقعات رونما ہونے والے ہیں، یہ ایسا مانتے ہیں لوگ. تو میجیشنز یہ بتاتے ہیں، یعنی انسان کا مستقبل وہ بتاتے ہیں، یا مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے، وہ یہ چیز جان لیتے ہیں یا بتاتے ہیں. ایز دا میجیشنز کوڈ لک ان ٹو دا فیوچر، یعنی وہ مستقبل بتا سکتے ہیں انسان کا. دا کنگ واز ایڈوائزڈ ٹو گو ٹو دیم، بادشاہ کو اسی لیے انہوں نے مشورہ دیا، دانا لوگوں نے، بہت سارے لوگوں کے جو جوابات آئے تھے انہوں نے اس کو اس لیے مشورہ دیا کہ تم، یعنی بادشاہ سلامت، آپ ان میجیشنز کے بعد پاس چلے جاؤ.
نجومی کے پاس چلے جاؤ, میجیشین ہوا نجومی, ان نجومی کے پاس چلے جاؤ. Because to decide the right time for doing something, it was necessary to look into the future. کیونکہ کوئی صحیح کام کرنے کے لیے یا کوئی کام اچھے سے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں فیوچر کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, تبھی ہم وہ کام صحیح سے کر سکتے ہیں. جیسے میں ایک مثال دے سکتا ہوں, اگر ہماری ہمیں شالی کاٹنی ہوگی, اگر ہمیں ایک دن پہلے ہی پتہ ہے نہیں جی کل بارش ہونے والی ہے, تو ہم اچھے سے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کیا ہمیں شالی کاٹنی چاہیے کہ نہیں. اگر کاٹیں گے نقصان ہوگا, بارش سے وہ شالی خراب ہوگی, اگر نہیں کاٹیں گے تو نقصان سے بچ سکتے ہیں. اسی طرح لوگوں نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ آپ ان نجومی کے پاس چلے جاؤ, کیونکہ یہ میجیشین آنے والے وقت کے بارے میں جان لیتے ہیں, اسی لیے ان کا مشورہ صحیح ہوگا, تاکہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا آپ پہلے ہی جان جائیں گے, اسی حساب سے آپ اپنے ایکشن کریں گے, آپ اپنا کام کریں گے. تو کوشچن نمبر 3 کا آنسر میں پھر سے پڑھتا ہوں. ایز دا میجیشینز کوڈ لک ان ٹو دا فیوچر, دا کنگ واز ایڈوائزڈ ٹو گو ٹو دیم, بیکاز ٹو ڈیسائڈ دا رائٹ ٹائم فار ڈوئنگ سم تھنگ اٹ واز نیسسری ٹو لک ان ٹو دا فیوچر. پھر کوشچن نمبر 4, was the king satisfied with the answers of the wise men? کیا بادشاہ مطمئن ہوا ان لوگوں کے جوابات سے جو بہت سارے جوابات آئے؟ کیونکہ بادشاہ نے جب یہ سوال کھڑے کیے کہ مجھے چاہیے یہ ان 3 سوالوں کے جوابات, تو اس نے پورے کنگڈم میں ورڈ بھیجا, خبری کو بھیجا کہ جو ان 3 سوالوں کے صحیح جواب دیتا ہے میں اس کو انعام دیتا ہوں. تو بہت سارے لوگوں نے بہت سارے جواب دیے, اور سب کے سب جوابات ایک دم مختلف تھے, ڈفرینٹ تھے. کیا پھر بادشاہ مطمئن ہوا کہ یعنی کیا اس نے ان کے جوابات مانے جو اس کو لوگوں نے ان سوالوں کے جوابات دیے, کیا اس نے یہ جوابات مانے؟ اس کا جواب ہمیں دینا ہے. واز دی کنگ سیٹسفائڈ ود آنسرس آف دی وائز مین, جو دانا یا دانشور لوگوں نے اس کو جوابات بھیجے, کیا مطمئن ہوا بادشاہ ان جوابات سے؟ دا کنگ واز ناٹ سیٹسفائڈ ود دا آنسرز, بادشاہ ان جوابات سے مطمئن نہیں ہوا, وہ بہت کنفیوز ہوا. یعنی بادشاہ کو ان میں سے کوئی بھی جواب پسند نہیں آیا, وہ مطمئن نہیں ہوا. بیکاز دیئر آنسرز ویر ڈفرینٹ, کیونکہ ہر ایک نے مختلف جواب بھیجے تھے, تو بادشاہ کو یہ سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کون صحیح جواب ہے, کون غلط ہے, کیا مجھے کرنا چاہیے, کیا مجھے ماننا چاہیے. دیٹ از وائی ہی ریجیکٹیڈ ایٹ ونس آل دا آنسرز ہی گاٹ فرام دا وائز مین تھرو آؤٹ ہز کنٹری. اس لیے اس نے ایک دم ان تمام جوابات کو مسترد کر دیا, نکارا, جو اس کو اپنے ملک کے دانا لوگوں کی طرف سے ملے تھے. دیٹ از وائی لیٹر ہی وینٹ ٹو اے وائز ہرمٹ, کیونکہ اس نے سب جوابات مسترد کیے, کوئی جواب اس نے مانا ہی نہیں. اسی لیے ان 3 سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے بعد میں وہ ہرمٹ کی طرف نکلا, ہرمٹ کے پاس گیا. کوشچن نمبر 4 کا میں پھر سے پڑھتا ہوں. دا کنگ واز ناٹ سیٹسفائڈ ود دا آنسرز آف دا وائز مین بیکاز دیئر آنسرز ویر ڈفرینٹ. تو باقی کے 4 کوشچن اگلے ویڈیو میں آپ کو دیتا ہوں. آپ ویڈیو نمبر 9 اس کا دیکھیے باقی 4 کوشچنز کے لیے.